سائیکالوجی کے مطابق اچھے خوبصورت کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ سنت کے مطابق پانی پینے والوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ ٹینشن جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ چبانے والے پھل کھاؤ، منہ کی ورزش بھی ہوتی ہے اور دانت بھی صاف رہیں گے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پیو تو حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کے غصے سے ڈر لگتا ہو، اس کا غصہ بھی شدید ہو، تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے بال گرنے کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے، جلد کو نکھارتا ہے۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ پانی کے ساتھ یا اس میں ملا کر پئیں تو اس سے وزن کم ہوگا، ڈپریشن سے نجات ملے گی، یہ نزلہ زکام کو روکے گا اور قوت مدافعت کو بڑھائے گا۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ وہ نعمت ہے جو بندے کو اللہ پاک کا راستہ دکھاتی ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ اگر آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا تو کسی پر اندھا اعتماد کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کی ایسی آنکھیں کھولے گا کہ دور تک آپ کو ہر چیز صاف نظر آئے گی۔ اس دنیا میں ہر تعلق کی قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کریں گے تو تعلق ختم ہو جائے گا۔ جس نے اپنا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیا، وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ وقت ایک جیسا کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں یا گزرتے ہیں۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے اچھے ہوتے ہیں، اس طرح انسان کی عزت باقی رہتی ہے۔ ضد سے حاصل کی جانے والی خواہش بندے کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی نمک یا کوئی اور کھانے کی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔ جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اس طرح بستر اور کپڑے بھی جھاڑ کر استعمال کرو۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک کا استعمال صحت بخشتا ہے۔ نمک کم استعمال کرنے سے زندگی بڑھ جاتی ہے۔ کریلا شوگر کے لیے فائدہ مند سبزی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنی ہے تو جب بھی طلب ہو اپنی زبان کی نوک سے نمک کو چاٹ لیں۔ کن پٹی پر انگوٹھا رکھیں تو دماغ فریش ہو جائے گا۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس کھلے مسام کو بند کر دیتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچ استعمال مت کریں، اس سے کینسر کی بیماری آتی ہے، اس لیے لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ سورہ انعام جس مریض پر بھی پڑھی گئی، اس سے اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ اگر منہ پک جائے، منہ میں چھالے ہو جائیں تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے پیاز کا استعمال کریں۔ اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھ لو۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے، یہ معدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے۔ سونے سے پہلے ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کا استعمال نہ کریں ورنہ آپ کی یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد 15 منٹ پیدل چلنے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ بینگن کو جلا کر اس کی راکھ شہد میں حل کر کے بواسیر کے مسوں پر لگائیں تو مسے خشک ہو کر گر جائیں گے۔ اگر کوئی شخص غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے تو وہ شخص ذہنی طور پر اکیلا ہے۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال کریں۔ داڑھ یا دانت میں درد ہو رہا ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر کے مل دیں، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ہنسی نہیں روک پا رہے تو اپنے آپ کو چٹکی کاٹیں۔ کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔
اگر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال نہ کریں بلکہ الٹے پاؤں چلیں، کان سے پانی نکل جائے گا۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں اور پھر چھوڑ دیں۔ آٹے کے ڈبے میں 3 یا 4 تیز پات کے پتے ڈال دیں تو آٹے میں کیڑا نہیں لگے گا۔ کھیرے کے ساتھ پانی پینے سے آپ کو ہیضہ ہو سکتا ہے۔ خالی پیٹ کیلا نہ کھائیں ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ چائے کا ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار ہمراہ پانی استعمال کریں۔ چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے، جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے، بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کیلا خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کو فربہ بناتا ہے، آیوڈین کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے تحفہ ہے کیونکہ اس میں نمک نہیں ہوتا۔ بیت الخلاء میں مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے منہ سے بدبو آنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا۔ بادام کے تیل کا ہونٹوں پر مساج کرنے سے خشکی دور ہو جاتی ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 کھانے کا چمچ بادام کا تیل ہلکا سا گرم کر کے متاثرہ حصے پر مالش کریں۔ روزانہ 6-7 دانے بادام کھا کر کینسر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ چند بار لگانے سے صحت ملتی ہے۔ آواز بیٹھ جائے یا گلا خراب ہو تو گڑ والے چاول کھائیں، گلا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ کدو کے بیجوں کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے، سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند لاتا ہے۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ گیس کے مرض میں مبتلا افراد چند دن صبح نہار منہ 5-7 دانے کلونجی استعمال کریں۔ ناف اور کان میں سرسوں کا تیل لگائیں، اگلے دن خود فرق محسوس کریں۔ دائمی قبض اور بواسیر کے علاج کے لیے یہ ٹوٹکا بے حد مفید ہے۔ 3 یا زیادہ طاق تعداد میں انجیر اچھی طرح دھو کر آدھے کپ پانی میں بھگو لیں اور صبح نہار منہ ان کو کھا لیں اور ان کا پانی بھی پی لیں، پرانی تکلیف سے بھی نجات مل جائے گی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے، یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ جو لوگ اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں وہ انجیر کا استعمال ضرور کریں۔ ناخن پر تیل لگانے کے فائدے: اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی اور بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، کمزور نظر بہتر ہو جائے گی۔ سبز چائے آپ کا وزن نہیں بڑھنے دیتی اور مرغن غذاؤں کے استعمال سے ہونے والے نقصان کو زائل کرتی ہے۔ ادرک کی چائے آپ کی ذہنی اور اعصابی تناؤ کو دور کرتی ہے اور قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ کلونجی کو لیموں کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام صرف 1 چٹکی کھائیں، وزن چند دن میں کم ہوگا۔ ہلدی کو شہد میں ملا کر لگانے سے بڑے ہوئے ٹانسل بیٹھ جاتے ہیں۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے سے گھٹنوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کے ساتھ پیاز کی سلاد کا استعمال شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ بدن پر دانے بن گئے ہوں تو کڑوے کریلے کا پانی پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ کے درد میں مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک شامل کر کے پی لو۔ پیاز کا رس نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ دہی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور بدن کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کھجور کھانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شملہ مرچ دل کو صحت مند بناتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشہ چمک جائے گا۔ آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔
اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھ دینے سے اس سے چھلکے آرام سے اتر جائیں گے۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لینے سے 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچیاں ضرور کھائیں، خود فائدہ محسوس کریں گے۔ صبح اٹھ کر روزانہ نہانے والے انسان کو کبھی بھی بدن کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ برونق نظر آئے تو وہ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگایا کریں۔ جن لوگوں کے چہرے پر آئل رہتا ہو تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھویا کریں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ نہانے کے بعد کلونجی کھا لینے سے کبھی بھی کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوتی۔ سانولی رنگت کے لیے ٹوٹکا: 2 چمچ شہد میں 1 چمچ خشک دودھ، آدھے لیموں کا رس، 1 چٹکی پسی ہوئی ہلدی، یہ ملا کر پیسٹ بنا لیں اور پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ جب پیسٹ خشک ہو جائے تو پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چہرے پر قدرتی چمک پیدا ہوگی اور رنگت بھی نکھر آئے گی۔ سر میں روزانہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانگی بہترین ہوتی ہے۔ ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ حاملہ عورت گاجریں کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گنے کا جوس پینے سے کالا یرقان نہیں ہوتا۔ پیشاب کا انفیکشن ہو تو فالسے کا جوس پی لو۔ بدہضمی یا بھوک کی کمی ہو تو آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح شام پانی کے ساتھ کھا لیا کرو۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے تیز ہوتی ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھو لیے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کرے گا اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی۔ آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہیں جس کو لوگ سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہی نوٹس کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ جوتے اچھے پہنو۔ عجوا کھجور کھاؤ، یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں بہت ہی مفید چیز ہے۔ 5 چیزیں جسم کو خراب کر دیتی ہیں: عصر کے بعد سونا، تکیہ لگا کر کھانا کھانا، زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی پینا اور باہر کے کھانے زیادہ کھانا۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کرو اور روٹیاں بناؤ، انشاءاللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی محبت اور بڑھے گی اور شوہر اس کے بہت ناز اٹھائے گا۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے اتنی ہی نیند کم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی خوراک کو حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ پیاز کوٹ کر سونگھنے سے سر درد ختم ہوگا۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ رات کا کھانا کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل خوبانی، انناس اور کشمش، یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ دلیا کھانا، گاجر کھانا، دہی کھانا اور لہسن روزانہ استعمال کرنا۔ 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے، اور جو لوگ اپنے خلوص کی قسمیں کھاتے ہیں ان پر اعتماد نہ کرو۔ اگر ہچکی نہ جاتی ہو تو مسواک کریں اور اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں۔ کھیرا صحت کے لیے ہیرا ہے۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے، پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ موٹاپے کی شامت آ گئی۔ ہر کھانے کے بعد تازہ ناریل کا چھوٹا ٹکڑا تقریباً 1 انچ کھانے سے بڑا ہوا پیٹ ختم ہوگا۔ اگر ناریل میسر نہ ہو تو خشک کھوپرا لے کر اس کو پانی میں بھگو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
اگر دانتوں کی خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ مچھلی کی شوقین ہوتی ہیں اور مچھلی زیادہ کھاتی ہیں، ایسی عورتوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے۔ اگر بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملائیں اور اس پانی سے غسل کریں، بدن سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر طالب علم صبح شام 1 چمچ شہد چاٹ لیں تو اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ 1 کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھہاروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھانے سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد 1 اگربتی گھر میں جلا دو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے نہ پئیں۔ ادرک کھانے والا بندہ بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودے کی خوشبو سونگھو۔ سیب کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کی باہر کی طرف مالش کرو، آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ چائے کو خوراک کے طور پر نہیں بلکہ دوا کے طور پر پئیں۔ چائے مزاج کے اعتبار سے گرم، پسینہ آور اور خشک ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا سا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ بستر کے سرہانے کو بلند رکھو۔ گھر سے جادو اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے زیادہ 3 سے 4 گنا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ ہلدی والا دودھ پینے والے پر سانپ یا بچھو کا زہر جلدی اثر نہیں کرتا۔ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں، 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 زیادہ استعمال